اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 9 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا یاسر پیر زادہ صاحب کا کالم ذرا ہٹ کے تھینک یو اسرائیل۔ اللہ نے زندگی تو نہ جانے کتنی لکھی ہے، مگر جتنی بھی لکھی ہے شکر ہے کہ اس میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ جس مہذب مغربی دنیا سے ہم متاثر تھے وہ محض تو ہم کا کارخانہ تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کے لیے میں اسرائیل کا شکر گزار ہوں جس نے گزشتہ ایک برس میں جس سفاکی اور بے شرمی سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی، اس سے ہماری کم از کم 7 غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ پہلی غلط فہمی مغربی ممالک کی تہذیب اور شائستگی سے متعلق تھی۔ گزشتہ ایک برس میں جس طرح امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت مغربی دنیا نے اسرائیل کی پیٹھ ٹھونکی ہے، اس نے مغرب کے فلسفے اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب کسی مغربی مفکر اور دانشور میں یہ اخلاقی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ جمہوری آزادی کس چڑیا کا نام ہے؟ سڈنی سے لے کر نیو یارک تک اس حمام میں سب ننگے ہو گئے ہیں۔ اس موضوع پر اگر آپ نے کوئی ایک مضمون پڑھنا ہو تو وہ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر حامد دباشی کا ہے، جو مڈل ایسٹ آئی میں اس سال جنوری میں شائع ہوا۔ پروفیسر دباشی لکھتے ہیں، ذرا تصور کریں کہ اگر ایران، شام، لبنان یا ترکی، جنہیں روس اور چین کی مکمل فوجی اور سفارتی حمایت حاصل ہو 3 ماہ تک دن رات لگاتار تل ابیب پر بمباری کریں اور دسیوں ہزاروں اسرائیلیوں کو قتل کر دیں، لاتعداد لوگوں کو اپاہج بنا دیں، لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیں اور شہر کو ملبے کے ڈھیر میں اس طرح تبدیل کر دیں جیسے آج غزہ ہے، تو کیا ہوگا؟ یہی نہیں بلکہ یہ بھی تصور کریں کہ ایران اور اس کے اتحادی جان بوجھ کر تل ابیب کی شہری آبادی، ہسپتالوں، عبادت گاہوں، سکولوں، یونیورسٹیوں، کتب خانوں یا گنجان آباد علاقوں کو محض اس لیے نشانہ بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری ہلاک ہو سکیں، اور اس کے جواب میں وہ دنیا کو محض یہ بتا کر بری ہو جائیں کہ ہم تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور اس کی جنگی کابینہ کو تلاش کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل غزہ کے شہری علاقوں پر بمباری کا یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ اسے تو دراصل حماس کے دہشت گردوں کی تلاش ہے۔ تو بتائیں کیا ہوگا؟ یعنی اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اس فرضی حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، کینیڈا، آسٹریلیا اور خاص طور پر جرمنی کیسا رد عمل دیتے ہیں؟ میری رائے میں اسرائیلی جارحیت اور مغربی مفکرین کی بے حیائی کو اس سے بہتر انداز میں بے نقاب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری غلط فہمی مغرب کے سیکولرزم سے متعلق تھی، وہ بھی دور ہو گئی۔ آخری تجزیے میں مغربی دنیا اتنی ہی مولوی نکلی جتنا وہ ہمیں سمجھتی تھی۔ اسرائیل کی حمایت سے ان کا خبث باطن آشکار ہو گیا اور ان کے اندر کی اسلام دشمنی باہر آ گئی، جو اب چھپائے نہیں چھپ رہی۔ اگر کسی کو اس بات میں غلو کا شائبہ ہو تو وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کی تقریر سن لے۔ تیسری غلط فہمی یہ دور ہوئی کہ امریکہ اور مغرب میں شخصی آزادی پائی جاتی ہے جو ہمارے ہاں مفقود ہے۔ امریکہ کی جامعات میں جہاں احتجاج ہوا وہاں پولیس نے جس طرح پروفیسروں کو اور سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا، اگر اس طرح بیجنگ یونیورسٹی میں کیا جاتا تو مغربی میڈیا میں چین کے خلاف طوفان اٹھا دیا جاتا۔ ادھر جرمنی میں تو یونیورسٹیوں کے پروفیسرز کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ کسی میں جرأت نہیں کہ ریاست کی اسرائیلی نواز پالیسی کے خلاف چوں بھی کرے۔ اس وقت ان مغربی ممالک میں شخصی آزادی اور جمہوریت گھاس چرنے میں مصروف ہے۔ جب انہیں فرصت ملے گی تو ایران، پاکستان اور چین کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں جمہوریت کس قدر کمزور ہے، اور پھر مختلف اشاریے بنا کر نہایت ڈھائی سے
ہماری جمہوریت کی درجہ بندی بھی کریں گے۔ چوتھی غلط فہمی اس سوچ کے بارے میں دور ہوئی کہ جب تک کوئی قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال حاصل نہ کر لے اس وقت تک اپنے سے زیادہ طاقتور سے ٹکر نہ لے۔ اگر اس سوچ کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا میں کمزور، ان پڑھ، لاچار اور مجبور شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اگر ایسا شخص اپنا حق کے لیے کسی طاقتور کو للکارے گا تو لا محالہ طاقتور شخص اس کی نسل مٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی گاؤں کا چودھری وہ اپنے مزارع کی لڑکی کو اٹھا کر لے جائے اور اس کا ریپ کر دے تو اس اصول کے تحت پہلے اس مزارع کو مینجمنٹ سائنس کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد چودھری سے مذاکرات کر کے پوچھنا چاہیے کہ جناب والا آپ میری بچی کو اٹھا کر لے گئے تھے تو میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے جڑی ہوئی پانچویں غلط فہمی بھی دور کر لیں کہ اگر ہمارے پاس سائنس، ٹیکنالوجی اور فوجی قوت ہوتی تو اسرائیل کو فلسطین کے خلاف جنگی جرائم کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ ہم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ مسلمان ممالک کمزور ہیں؟ پاکستان سے لے کر مصر تک اور ترکی سے لے کر ملیشیا تک کوئی ملک فوجی قوت ہے تو کوئی معاشی دیو عرب ممالک اس کے علاوہ ہیں جن کے پاس لامحدود وسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کو ہاتھ لگانے کی کسی میں کوئی جرأت نہیں کر رہا۔ اس سے وہ دلیل اپنے آپ فوت ہو جاتی ہے کہ پہلے طاقت حاصل کرو پھر اسرائیل سے نپٹنا۔ چھٹی غلط فہمی ملتی جلتی ہے کہ آزادی کی عیاشی اس صورت میں نصیب ہوگی جب ہم علم و ہنر کے ذریعے خود کو اس آزادی کے قابل بنا لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم و ہنر کا ہوش اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک انسانی آزادی حاصل نہ کر لے۔ غزہ کے شہریوں نے اپنے لیے اس زندگی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ یہ زندگی ان پر اسرائیل نے تھوپی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فلسطینیوں نے پہلے دن سے ہی اسرائیل کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہوں۔ ایک طویل تاریخ ہے جو گواہ ہے کہ فلسطینیوں نے ہر پرامن طریقہ پر اپنا کر دکھایا اور اس کے بعد مجبور مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا جسے اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ ساتویں اور آخری غلط فہمی پاکستان کا مذہبی طبقہ بھی دور کر لے کہ ان تمام غلط فہمیوں کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بیانیے کی جیت ہو گئی ہے۔ اس مذہبی طبقے کی وہی سوچ ہے جو مغربی ممالک کی اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ جس طرح ان میں اسلام دشمنی چھپی ہے، بلکہ اسی طرح ہمارے مذہبی طبقے میں دوسرے مذاہب کے لیے نفرت ہے، اور نفرت پوشیدہ بھی نہیں بلکہ اعلانیہ ہے۔ کسی بھی صورت میں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اگر ہمارے مذہبی طبقات فلسطین کی واقعی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود پر وہ جمہوری اور قانونی اصول لاگو کریں جس کی توقع وہ بین الاقوامی برادری سے کرتے ہیں، وگرنہ ایسی خالی خولی حمایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، یہ تھا یاسر پیر زادہ صاحب کا ذرا ہٹ کے کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا۔